یا محمد انشاءاللہ۔ محترم حضرات، قابل مبارکباد ہیں آپ تمام حضرات، اور خصوصاً قابل مبارکباد آپ کی مسجد کے باوقار منہار ناشر مسند عادت اعلیٰ حضرت حافظ قاری عبدالصمد رحمۃ اللہ، اور ان کے ساتھ تمام بستی والے قابل مبارکباد ہیں کہ آج ہم سب مل کر کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہوئے۔ چونکہ یہ مبارک دن ہے، سید الایام ہے، جمعے کا دن مبارک دن ہے، اس مبارک دن میں اور جس وجہ سے یہ مبارک ہے اس سے متصل بات اللہ اور اس کے رسول کی محفل کا انعقاد ہونا، یہ بھی ہمارے حق میں مبارکبادی کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت اس کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ آپ کی بستی میں میرا پہلی بار آنا ہوا ہے، لیکن آ کر کے یہ محسوس ہوا کہ ایسا نہیں لگتا کہ میں پہلی بار آیا۔ بڑی محبتوں سے نوازا، بڑی شفقتوں سے نوازا۔ اب اسی محبتوں کو اور شفقتوں کو آپ حضرات تقریباً آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ ذرا اپنی شفقتوں سے مجھے نوازیں، تاکہ میں جو بولنے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوں تو آپ تک جو میسج پہنچانا ہے وہ بہت خوبی پہنچ سکے۔ آئیے سب سے پہلے ہم آپ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا تقریر شروع کرنے سے پہلے آپ تمام حضرات سے ایک گزارش ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں گزارش آپ کے سامنے رکھ دوں؟ اجازت ہے؟ اجازت ہے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ بڑے حضرات آ جائیں، بچوں کو تھوڑا شروع کریں۔ گزارش یہ ہے کہ یہاں پر میں جو بیٹھا ہوا ہوں اور اب میں تبلیغ کرنے والا ہوں، تو مجھ کو بحیثیت مقرر نہ سنیں، مجھ کو آپ بحیثیت مقرر نہ سنیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ مجھے بحیثیت پیر سنیں۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ اگر بحیثیت مقرر سنیں گے تو ادھر سے سنی ادھر کو نکالی، رات کو سنی صبح تک بھول گئی، لیکن جب بحیثیت پیر سنو گے تو چونکہ یہ سمجھو گے کہ بھئی یہ پیر نے بتائی ہے، اس پر عمل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مولوی تقریر کرتے کرتے تھک گئے کہ ہرے لوٹے کے علاوہ بھی وضو کر سکتے ہیں، ٹنکی سے بھی وضو کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ پیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لوٹا جو ہے جب وضو کا پکڑو تو وہ ہر ہی پکڑنا، تو اب ساری زندگی اسی لوٹے سے گزرو۔ تو پیر کی باتیں بمقابل مقرر کے زیادہ زود اثر اور جو ہے زیادہ تیزی سے اثر۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے، میں جنریٹر شریف آپ کے پڑوس سے آیا ہوں، مجھے بحیثیت پیر انشاءاللہ، اور جتنی دیر بھی میری گفتگو ہوگی انشاءاللہ وہ سب باتیں آپ کے لیے کارآمد ثابت۔ آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صلاۃ و سلام علیہ وسلم۔ ابھی میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔
اب ان 3 چیزوں کو آپ بڑے سلیقے کے ساتھ اطمینان کے ساتھ سن لیں اور بات کریں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، یعنی اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کون جہنم کی آگ؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تم اپنے آپ کو بچاؤ، پھر اپنی بیوی کو بچاؤ، پھر اپنی اولاد کو بچاؤ۔ کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ اب خود تو نماز پڑھتے نہیں، خود تو شریعت مصطفیٰ کا لحاظ نہیں، بیوی کو چلے نمازی بنانے کے لیے، بیوی مانے گی؟ بولے خود تو پڑھتے نہیں اور ہمارے پیچھے بھائی ہوتے ہیں۔ اچھا بچے جو ہوتے ہیں وہ کوئی بھی آواز ہوتے ہیں، جیسے وہ ماں باپ کو دیکھتے ہیں وہ ایسے ہی رنگ اختیار کرتے ہیں۔ تو جب ماں باپ سدھرے ہوئے نہیں ہوں گے تو اولاد بتائیے سدھری ہوگی؟ نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے مرد اپنے اندر سدھار پیدا کرے، اور جب وہ سدھر جائے تو وہ پھر اس کے بعد اپنے گھر میں اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود کو کیسے بچایا جائے جہنم کی آگ سے؟ صبح کی اذان سے لے کر کے عشاء کی اذان تک ایک وقت ہمارا، ایک لمحہ ہمارا ایسا نہیں جاتا جس میں ہم رب رسول کی بغاوت نہ کریں۔ آپ ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے، ہر ایک اپنے آپ کو دوسرے سے زیادہ جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ جب رات ہو اور جب بستر میں لیٹے اور جب اپنے چہرے پہ چادر ڈال لے تو 2 منٹ ذرا اپنے سے بھی گفتگو کیا کرے کہ آج پورا دن ہم نے کیسے گزارا، اللہ کو راضی کر کے گزارا یا خدا کو ناراض کر کے۔ انسان کا خود کو سب سے پہلے سدھارنا اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ شاید اس کے علاوہ کوئی دوسرا ضروری کام نہیں۔ اسی کو اصفیہ اکرام تزکیہ نفس بولتے ہیں، خود کو سدھارنا، اپنے آپ کو صاف کرنا، دل کو صاف کر لینا۔ میں یہ کہوں کہ اپنے آپ کو سدھار ہو سکتا ہے مانو کے نام، قاری عبد الصمد صاحب کہیں کہ خود کو سدھار تو ہو سکتا ہے مانو کے نام۔ یہاں تک کہ اس دنیا میں رہنے والا بڑے سے بڑا عالم، متقی، پرہیزگار آپ سے کہے کہ اپنے آپ کو، اپنے دل کو گناہوں کی آلودگی سے صاف اور پاک کر لو، ہو سکتا ہے مانو کے نام۔ لیکن آؤ قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم کون سا کام کریں؟ اے قرآن تو بتا، ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے قرآن، یہ تو بتا کہ ہم اپنے آپ کو، ہمارا سدھرنا کتنا ضروری ہے۔ خود کو صاف کر لینا، دل کو پاک کر لینا گناہوں کی آلودگی سے کتنا ضروری ہے۔ تو جب خود کو صاف کرنے کی اور گناہ سے آلودگی کو خود کو صاف کرنے کی جب باری آئی نا، تو اللہ رب العزت نے متواتر 7 قصے ارشاد فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ خود کا صاف کر لینا بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا۔ قرآن مجید میں 7 متواتر اللہ نے قسمیں ارشاد فرما کے فرمایا وہ لوگوں کو کامیاب ہوا جس نے خود کو سدھار لیا، اور وہ ناکام ہوا جس نے خود کو نہ سدھارا۔
قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ آپ خود کو سدھارنے کا انتہا دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے روح لگاتار اللہ رب العزت نے 7 متواتر قسمیں ارشاد فرما کر یہ فرمایا کہ اپنے آپ کو سدھارنے والا کامیاب ہے، اور جو خود کو نہ سدھار سکا وہ سمجھ لیجیے ناکام۔ اب خود کو سدھارنے کے 3 طریقے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم رات اور دن گناہ کی آلودگی کرتے ہیں، نماز چھوڑنے کے عادی ہم، رمضان آئے روزے نہ رکھنے کے عادی ہم ہو گئے۔ اور ان نوجوانوں سے میں مخاطب ہو کے بتاؤں گا، آپ نے دیکھا ہوگا رمضان کا جب مہینہ آتا ہے نا، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سب سے زیادہ روزے چھوڑنے والوں کی تعداد نوجوانوں کی، اور نوجوانوں میں بھی ان کی ہوتی ہے جن کی تندرستی اچھی خاصی ہوتی ہے۔ ان سے کہیں آپ کہ بھائی رمضان کے روزے کیوں نہیں رکھتے؟ اگر رکھ لیے تو کمزور ہو جائیں گے، جم جانے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ تو ہم پاؤڈر پی رہے ہیں، اور یہ 200 جو ہے جا کر کے ہم جو ہے گنڈ لگا رہے ہیں اس میں جم میں، اگر ہم روزے رکھ لیں گے تو ہماری باڈی تو پلک جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو رمضان کے روزے ہم سے نہیں رکھے جاتے، گناہ کی آلودگی ہمارے اندر، استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے، اس کی گناہ کی آلودگی علیحدہ، استطاعت کے باوجود، مالک نصاب ہونے کے باوجود، کروڑ ارب پتی ہونے کے باوجود زکات نہیں دیتے، اس کا گناہ ہے۔ اور پھر یہ وہ عبادت ہے جس کا تعلق اللہ سے ہے، وہ عبادت جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی کی جائیداد مانگی اس کا گناہ الگ، کسی کی مہر کاٹ لی، ڈول کاٹ لی، اس کا گناہ الگ، شراب پینا، زنا کرنا، تیری بہن بیٹیوں کو تکنا۔ بتاؤ ہمارا معاشرہ کون سے گناہ سے آلود نہیں ہے؟ دنیا کا جو گناہ ہو سکتا ہے وہ ہماری قوم میں گناہ موجود ہے۔ بچے سے لے کر کے 70-80 سال کے بوڑھے تک نظر دوڑائے، الا ماشاء اللہ، ورنہ ہر ایک گناہ کی آلودگی سے دو چار۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے عوض انسان کے سینے پر، دل پر ایک کالا نقطہ آ جاتا ہے، کالا نشان آ جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر وہ بندہ گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لے وہ دھبا صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ کے بعد توبہ نہ کرے بلکہ گناہ کے بعد گناہ کرتا رہے، گناہ کے بعد گناہ کرتا رہے، گناہ کے بعد گناہ کرتا رہے، سرکار فرماتے ہیں وہ دھبا بڑھتا جاتا ہے، دھبا بڑھتا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورے دل کو سیاہ اور برباد کر دیتا ہے، اور پھر ایک وہ موقع بھی آتا ہے یہ شراب کو پیے گا، یہ زنا کو کرے گا، یہ ایک دوسرے کی غیبت کو کرے گا، گناہ کرے گا لیکن احساس گناہ نہیں ہوگا، گناہ کرنے کا اتنا عادی بن جائے گا کہ اسے توبہ کی توفیق میسر نہیں ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں آج معاشرے میں ارے سب اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہوگی توبہ کر لیں گے، اللہ کی مرضی نہیں تو ہم کر لیں گے۔ ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ نوجوانوں، تم شراب پیتے ہو تو یہ اللہ کی مرضی ہے؟ بتاؤ سب بولو۔ اگر کوئی نماز چھوڑے تو یہ کیا اللہ کی مرضی ہے؟ اگر کوئی زنا کرے تو یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ نہیں، اللہ کی مرضی سے نہیں، اللہ کی اجازت سے۔ مرضی اور اجازت میں بہت فرق ہے۔ مرضی نہیں ہے، اللہ کی اجازت دیتی ہے۔ ہاں تو اگر شراب پیے گا پی لے، ایسا نہیں تیرے ہاتھ پر لقب آ جائے گا۔ اگر شراب کی بوتل تیرے ہاتھ میں ہوگی ایسا نہیں تیرے ہاتھ پہ لقب لے جائے گا۔ پی لے، پی کے کہاں جائے گا؟ آئے گا تو میرے پاس، آئے گا تو میرے پاس، زنا کر لے، اجازت پہ کر لے۔ ایسا نہیں ہے تو گناہ کر رہا ہوگا، حالت زنا میں ہوگا، زنا کر رہا ہوگا، ایسا نہیں ہے تو مر جائے گا، ایسا نہیں ہے تیرا ہاتھ پیر ٹوٹ جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ تو نامرد ہو جائے گا، کر لے۔ لیکن زنا کرنے کے بعد آئے گا تو میرے پاس سب بتائیں گے ہم تجھے زنا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، نماز نہیں پڑھتا پر اجازت ہے، لیکن نہ پڑھنے کے بعد آئے گا تو ہمارے پاس
جھوٹ بولنا ہے بول لے، مرضی نہیں، اجازت ہے. کسی کا دل دکھانا ہے دکھا دے، ایسا نہیں کہ تو پورا ہو جائے گا جھوٹ بول کر، اجازت ہے. لیکن جھوٹ بول کے آئے گا تو میرے پاس. کسی کا مال ہڑپنا ہے ہڑپ لے، تیرے گھر میں آگ نہیں لگے گی، تیرا گھر زلزلے میں نہیں گرے گا. لیکن کسی کی آہ لے کر کے، کسی کی زمین ہڑپ کر کے آئے گا تو میرے پاس. لیکن جب تو میرے پاس آئے گا اور بغیر توبہ کیے آئے گا، اور شرابی جب بغیر توبہ کیے آئے گا، زانی جب بغیر توبہ کیے آئے گا، تب میں بتاؤں گا میں رحمت تو ہوں، قہار و جبار بھی، میں رحیم و کریم بھی ہوں، لیکن قہار و جبار بھی. تجھے دنیا ہم نے دی تھی، تجھے زندگی دی تھی 60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی. انہیں بالکل چھٹا بیل کی طرح زندگی گزاری، کوئی تجھے روکنے والا کوئی نہیں تھا. لیکن اب تو ہمارے پاس آیا ہے، اب ہم بتاتے ہیں کہ گناہ کیا ہوتا ہے. اب ہم تجھے بتائیں کہ شراب کا انجام کیا ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ شراب پیتا ہے نا، شراب، اور بغیر توبہ کیے مر جائے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ قبر کے اندر جائے گا، قبر کے اندر جائے گا تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، سرکار ارشاد فرماتے ہیں تم اس کا چہرہ کعبے کی طرف کر کے آؤ گے، جب دفن کر کے آؤ گے فرشتے اس کا منہ کعبے سے پھیر. یہ کس کی سزا ہے؟ شرابی، وہ شرابی جو بغیر توبہ کیے مر جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا جو شرابی بغیر شراب پیے، بغیر شراب سے توبہ کیے مر جائے تو کل قیامت کے دن دنیا کے زہر ترین سانپوں کا زہر اسے پلایا. اور پھر سرکار نے اس کی صفت ارشاد فرمائی کہ جب اسے شرابی کو قیامت میں پیاس لگے گی تو وہ خطرناک زہر کا پیالہ اس کے قریب کیا اور اس قدر کا زہر اس پیالے کے اندر ہوگا. سرکار ارشاد فرماتے ہیں اس کی بھاپ سے ہی اس کے چہرے کی کھال بہا کر لگی. آگے ارشاد فرمایا کہ پیاس کی شدت اتنی ہوگی پھر بھی یہ رہ نہ سکے گا، خواہی نہ خواہی وہ شراب، یہ جو بغیر شراب، جو شراب پی کر بغیر توبہ کی مر گیا، یہ پیالہ پی جائے گا. سرکار ارشاد فرماتے ہیں اس کے پینے کے بعد اس کے جسم کی بوٹی بوٹی علیحدہ ہو کر گر جائے. ایک جگہ سرکار نے ارشاد فرمایا جو شرابی بغیر توبہ کیے مر جائے کل قیامت میں اسے نہر اوتا سے نکالا جائے گا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ نہر اوتا کیا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا یہ وہ نہر ہے کہ کل قیامت کے دن جتنے زانی عورتیں اور جتنی زانی مرد ہوں گے ان کے آگے کے مقام سے خون و پیپ نکلے گا، اور خون و پیپ اتنا نکلے گا، اتنا نکلے گا، اتنا نکلے گا کہ اس میں اگر کشتی ڈال دی جائے تو تیر لے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب شرابی کو پیاس لگے گی تو اسی خون اور پیپ کو اس شرابی کو پلایا. میرے پیارو، میرے پیارو، میرے پیارو، ہماری امت، رسول اللہ کی امت، ہمارا معاشرہ اللہ اکبر گناہوں سے دوچار ہے. چاروں طرف گناہ میں پھیلے ہوئے ہیں. آخر تو کون سا دن آئے گا جب ہم اپنے رسول کو منا لیں؟ ارے جلسے جلوس تو روز ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیے ابھی محرم گئے، محرم میں نہ جانے کتنے جلوس ہوئے جلسے. ربیع الاول شریف آنے والی ہے، نہ جانے کتنے گھروں پر جھنڈے رسول اللہ کی ولادت کا جشن منانے کے لیے چاروں طرف بینر اور ہر گھر میں ایک جھنڈا ہوگا. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کل قیامت میں رسول اللہ نے پوچھ لیا او میری ولادت پہ جھنڈا گھر پہ لگایا تھا، یہ بتا کہ تو نے گناہوں سے توبہ بھی کی تھی کہ نہیں؟ رسول اللہ کی ولادت کا جشن منانا اور ہے. صاحب میں بڑا پیور جملہ دے رہا ہوں. رسول اللہ کی ولادت کا جشن منانا اور ہے اور رسول اللہ کا مشن اپنانا اور ہے. رسول اللہ کا مشن
اللہ کا مشن کیسے اپنایا جائے گا؟ سب سے پہلے خود کو سدھارو۔ ابھی زندگی کی روز سلامت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کتنا بھی بڑا گنہگار ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہارے گناہ اتنے ہو جائیں کہ پہاڑوں سے بلند ہو کر کے آسمانوں تک پہنچ جائیں، اتنے گناہ کر لو، لیکن اللہ کے یہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اتنے گناہ ہونے کے باوجود اگر کوئی بندہ مومن شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں رو کے توبہ کر لے، اللہ اسے معاف کرے۔ ہماری زندگی کی ڈور سلامت ہے، ہمارے گناہ کی تعداد اللہ کی مغفرت کے سمندر کے سامنے کچھ نہیں۔ آج بھی اگر ہم توبہ کر لیں، اللہ اکبر کبیرہ، تو آج بھی ہم اپنے رسول کو اللہ اکبر ڈھونڈنے آنے کے لائق ہو جائیں۔ ورنہ یاد رکھنا اگر بغیر توبہ کیے مر گئے، نہ جانے کتنے مر گئے، نہ جانے کتنے مر رہے لوگ توبہ کی توفیق ہو نہیں رہی۔ وہ انسان جو بیمار رہا، 1 مہینہ بیمار رہا، پھر مر گیا، ہو سکتا ہے اس نے پڑے توبہ کر لی ہو، لیکن چتوسی کے مجبور مسلمانوں ذرا میری بات پہ توجہ دو۔ یہ ہارٹ اٹیک کیا ہے؟ یہ ایک ایسی بڑی مصیبت ہے جو تمہیں توبہ کا بھی موقع نہیں دے۔ کوئی ہے ایسا آدمی جو یہ کہتے مجھے ہارٹ اٹیک اور اچانک موت نہیں آئے گی؟ کسی کو بھی آ سکتی ہے، اور اچانک ہی موت ہو رہی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے، 3 یا 4 دن پہلے، چلوسی منڈی سے آلو خریدے، تار کو جا کے بیچنے کے لیے پانی بچھایا تھا، پال کا کونا پکڑ رہے تھے، منہ کے بل خراب سے گرے، میں کسی کو نشانہ نہیں بتا رہا، لیکن آپ میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ آپ کیا ہیں۔ میں اپنے بارے میں جانتا ہوں، حافظ عبدالصمد صاحب اپنے بارے میں جانتے ہیں، یہ تمام حضرات میں سے ہر ایک اپنے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کتنا بڑا گنہگار ہے یا نیکوکار ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ روح کی ڈور کاٹ دے، اللہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، گناہوں سے توبہ کریں۔ اس لیے اگر کوئی خدا نخواستہ بغیر توبہ کیے چلا گیا، پھر یاد رکھیں قیامت کا میدان اور اس سے پہلے قبر کی سختیاں، اللہ اکبر کبیرہ، قبر میں عذاب کس قدر کا عذاب ہوگا۔ وہ قبر آگے ہمارے سینے میں درد ہو، ہمیں بخار آ جائے، ہمیں نزلہ ہو جائے، ہمیں کوئی بیماری ہو جائے، ہمارے سر پر 10 کھڑے ہیں، ایک طرف باپ ہے، ایک طرف ماں ہے، ایک طرف رشتہ دار ہے، کوئی ڈاکٹر کو بلانے جا رہا ہے، کوئی کسی طبیب کو بلانے جا رہا ہے، سب لوگ تیار ہیں تمہاری حفاظت کے لیے، تمہاری ایمانداری کے لیے، تمہیں بیماری سے نکالنے کے لیے، تمہیں اسپتال تک پہنچانے کے لیے۔ لیکن قسم خدا کی چلوسی کے مجبور مسلمانوں، اگر موت آ گئی تو پھر تم تنہا ہوگے اور تمہاری قبر ہوگی، وہاں حفاظت کے لیے نہ تمہارا باپ ہوگا، نہ ماں ہوگی، نہ ہاسپٹلائز کرنے کے لیے نہ تمہارا کوئی رشتہ دار ہوگا۔ وہاں پر اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ کام آئیں گے اعمال صالحہ، نیک کام آئیں گے قبر کے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور قبر کیسی وحشتناک جگہ، کیسی وحشتناک، ایسی وحشتناک جگہ جس سے پر تصویر اکرام جسے سوچ کے روتے رہے، راتوں کی نیندیں قربان کر دی کہ اللہ قبر کے فتنے سے ہمیں محفوظ کرنا، قبر کی آزمائش سے مولا ہمیں محفوظ کرنا۔ تو اپنے آپ کو سدھارنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کریں۔ اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے مونی پھیریں گے، ہمیں دیکھ کر کے مسکرائیں۔ رسول اللہ کو ہمیں مسکراتا ہوا دیکھنا زیادہ پسند ہے، ورنہ یاد رکھو کہ جس رسول کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس رسول کے سہارے ہم قبر میں گئے، جس رسول کے سہارے ہم حشر کے میدان میں اٹھیں گے، خدا نخواستہ اگر اس نبی نے ہی منہ پھیر لیا تو ہم کدھر جائیں گے۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے
لیکن ایمان پر مرے تو پھر تمہارا علاج تمہارے نفس کا تزکیہ کہاں ہوگا؟ جہنم کی آگ سے۔ جہنم کی آگ یاد رکھو کہ جب تمہارا پیر نالی میں پڑ جائے تو تم اس سنے ہوئے پیر کے ساتھ مسجد میں نہیں آ سکتے، تو گناہ کی آلودگی ہوتے ہوئے اللہ ہمیں جنت میں بھیجے گا۔ سب سے پہلے وہ کیچڑ ہم صاف کریں گے اور پھر جو ہے مسجد میں آئیں گے۔ اسی طریقے سے ہم اپنی گناہوں کی آلودگی صاف کریں گے اور پھر کہاں آئیں گے؟ جنت میں۔ تو اپنے آپ کو صاف کر لے، ورنہ قیامت میں جب جہنم کی آگ صاف کرے گی اللہ اکبر کبیرہ، اس کی تاب ہے کہ بس کی اس کی تاب کوئی نہیں آ سکتا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کی آگ اتنی سخت آگ ہے، اتنی سخت آگ ہے کہ اگر اس کے 100واں درجہ 1000واں درجہ اگر دنیا والوں پر دکھا دیا جائے یا ڈال دیا جائے، ساری دنیا جل کر کے خاک ہو جائے گی، تمام جل کر کے۔ تو ایسی جہنم کی آگ سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یا تو یہاں توبہ کر لیں ورنہ وہاں کا تزکیہ بڑا کر لیں۔ تو جب ہم اپنے آپ کو سدھار لیں گے تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے آپ کی زبان پر وہ تاثیر عطا فرمائے گا کہ آپ بولیں گے، آپ کی بیوی بھی آپ کا کہنا مانے گی، آپ کی بیوی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبردار بنے گی، آپ کے بچے۔ آج دیکھیں سرکار نے ارشاد فرمایا اذا کان امورکم الی نسائکم فبطن الارض خیر من ظہر۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں آج کل کا معاشرہ دیکھ رہے ہیں، پیدا ہونے سے لے کر اور مرنے تک ہمارے گھروں کی فرما روا اور حکم چلانے والی عورتیں۔ بچہ پیدا ہوگا، کسے دعوت دینی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ گھر کی عورتیں ڈیسائیڈ کریں۔ بچے کی خوشی میں کیا ہونا چاہیے، یہ ابا سر پیٹ پیٹ کر پریشان، باپ سر پیٹ پیٹ کے پریشان کہ حافظ عبدالصمد صاحب کو بلا کر کے جو ہے علاج شریف کروا لو، ہمارا بیٹا پیدا ہوا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، نعمت دی ہے، بیٹی پیدا ہوئی رحمت ہے، حافظ عبدالصمد صاحب کو بلا کر کے اللہ رسول کا ذکر کروا دو۔ لیکن یہ گھر کی عورت نہیں، ہمارے گھر میں کوئی غم ہوا ہے، کوئی میت ہوئی ہے جو ہم علاج کرائیں، بچے کی پیدائش گھر میں وہ آتا تو بچا اللہ اکبر کبیرہ کہ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تمام گھر کے مرد ہاتھ چھوڑ کر کے کھڑے ہو گئے عورتوں کے ساتھ۔ سرکار ارشاد فرماتی ہیں اذا کان امورکم الی نسائکم فبطن الارض خیر من ظہرها، کہ جب تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں